السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب زری۔ ویلکم ٹو آثار قدیمہ پوائنٹ۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ خلافت عثمانیہ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام اور یہ شام ہی کے حصے ہیں۔ در حقیقت اردن اور البنان یہ شام عرب، عراق کے عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے بیج بوئے، ان کے دلوں کے اندر نفرت کے ابھارا انہیں۔ تم ترکوں کے غلام کیوں ہو؟ تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے۔ تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے۔ تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے۔ اس پہلی جنگ عظیم کا کرنل لارنس جیسا شخص برطانوی استعمار اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی، اور کس قدر دردناک بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ پوری ٹرینیں جو ہیں ترکوں کی اڑائی گئی۔ ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں ہیں، معمولی نہیں ہے۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے، جو باب ملک عبدالعزیز، جس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو وہ غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھی۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے وہ نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ، عربوں نے کی ہے۔ دو سب سے بڑے مجرم تھے پنجابی سپاہی، جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلنگ بی کو جو قبضہ لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکا باب ہے ہماری تاریخ کا، اس صدی کا، لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیتھڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ کہ تاریخ میں یہ بات سب کو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے، کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی تھی۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ بات الگ ہے کہ پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت پر آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کی پیٹھ میں چھرا ٹھکوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہیں کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے، کہ اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے۔ ٹکڑے کر دیے گئے، یہ حصہ عراق، یہ حصہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا۔ لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، چونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ شاہ اردن کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہٰذا ان کو اس علاقے کی بادشاہی دے دی گئی۔ اس کے بعد غری سے ایک تحریک اٹھی، وہ سعودیہ جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا ہے۔ نجد میں اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، وہ ریت کے ٹیلے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ
جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روح ارضی کے نقشے پر ان میں سے ایک تو یہ ہو گیا، لیکن میں یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی لہٰذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر و مصریین، الشام و شامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکی ہے، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکی تھی، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیم استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے یہاں سے ہٹیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے۔ دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں اس کے ہاں آزادی کے کچھ تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر ایک اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسمائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے گویا کے عربوں کے سینوں سے ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہیں، ہماری پالیسی رہے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ رکھنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں، اور دوسری جگہوں سے الجزائر نے آزادی حاصل کی۔ فرانسیسیوں سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی۔ یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر لیا گیا اسرائیل کا سیدھا اندر۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے، ایک تو بڑی آئیڈیل بات تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے کوئی بڑا نقیب نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ کی وحدت کا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر طبقاتی خواہش کر، لیکن انہیں بھی لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت میں جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو لہٰذا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح یہ کامن ویلتھ مسلم نیشنز کسی طرح وجود میں آ جائیں تو بھی سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ تر دو نسلیں کہتی تھی۔ شمالی افریقہ نے بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب الگ ہیں۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے ملک پہ بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائیں۔ افسوس یہ تھا کہ ان کا ایک ہو جانا ایک شخصیت عمری تھی، جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی۔ اگر اس کی قیادت میں یہ عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا مرحلہ جو طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کے وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت شاہ فیصل شہید کی۔ کیوں شاہ فیصل کو شہید کیا گیا؟ کس نے کروایا؟ کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا؟ وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی؟ وہ یہودی لڑکی جس کے فوٹو بچھائے ہوئے گردن پر اٹھائے کھڑے ہوئے شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو لڑکی، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ یہ امریکی استعمار کا ایک ہتھ کنڈا تھا، اس محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص، یہ امراء ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت کا اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمت کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاوری پرسنالٹی پورے عالم میں اس وقت شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے ایک الڈرلی، ایک بزرگانہ شخصیت جو ہے، اور
انہوں نے اپنی دولت کے دروازے عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہیں، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے۔ ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہٰذا ان کا ہٹایا جانا سیٹ سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔